اب ادارہ ہے، مینجمنٹ ہے، کولیگس ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، تو پھر اٹ مینس کہ جب ہم دیکھیں کوئی پڑھ رہا ہے، جاب کر رہا ہے، کہیں بھی ہے، تو پھر غیبت کلچر اتنا عام ہو چکا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا یہ غیبت ہے کیا ہے. چائے کے ٹیبل پہ بات ہو رہی ہے، اور کینٹین میں ہے، کلاس روم میں ہے، کہیں بھی ہے، ہاسپٹل میں ہے، تو سلسلہ جاری ہے. شومی قسمت سے یہی تو سب سے بڑا آج کے دور کا میں سمجھتا ہوں کہ وبال ہے کہ آج گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ لذت کے حصول کے لیے سارے گناہ کیے جا رہے ہیں. اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. پوائنٹ آف بھی کوئی کرے نا کہ بھی آپ نے یہ کام کی غلط کیا ہے، تو بجائے اس میں اپنی اصلاح لینے کے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اگر ہم اپنے لفظوں پر غور کرنا شروع کر دیں، اپنی گفتگو کے اندر غور کرنا شروع کریں، انسان اگر کسی ادارے کی مصلحت کے لیے کسی ساتھی اور دوست کی اصلاح کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے تنہائی میں اکیلے اور بہت سے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں جس میں اس کی اصلاح مقصود ہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے پسے پردہ اس کے کسی عیب کی اس میں ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا، بیٹھے آپس میں گپ شپ چل رہی ہے، تیسرے تھرڈ پرسن کے دوران جو مرضی کہتے ہیں. میں کوئی سوال علامہ صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ غیبت جو کرتا ہے اسے گناہ تو ملتا ہی ہے، لیکن جس کی وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے کیا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ثواب ملتا ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں ثواب کی تو کوئی روایت باقاعدہ موجود نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرے گا وہ بندہ تو گناہ گار ہے، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر گناہ، زنا سے بدتر گناہ، یہ سارے وعیدے. لیکن جس کے بارے میں اس نے یہ الفاظ کہے یا جو کچھ بھی، اگر تو وہ زندہ ہے ظاہری بات ہے پھر تو اس کے بارے میں اس سے معافی وغیرہ مانگے. اگر وہ فوت ہو گیا تو یہ غیبت اس سے بھی بدتر ہے جو کسی زندہ بندے کے بارے میں کی جائے. یعنی عموماً کچھ لوگ فوت ہو چکے ہیں لیکن لوگ پھر بھی ان کے عیبوں کے پیچھے پڑے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی، یا اگر ان کی ذات میں وہ عیب تھے بھی پھر بھی بیان کرتے ہیں. تو زندہ بندے کے بارے میں غیبت کرنا یوں سمجھیے کہ گناہ میں کم ہے، اور جو فوت ہو گیا اس کی غیبت کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بدتر گناہ ہے. میں سوال کرنا چاہوں گا علامہ صاحب، میں نے سنا تھا کہ جو غیبت کرتا ہے اگر اس نے معافی نہیں مانگی تو پھر اس کے اعمال اس کے اعمالوں میں شامل کیے جائیں گے. وہ میں اس طرف آنے لگا تھا. اب حدیث میں جو آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ مل مفلس، غریب کون ہے؟ تو عرض کیا پیارے آقا غریب وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں، پیسے نہیں. تو سرکار نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی عبادات، نماز، روزہ وغیرہ یہ لے کے آئے گا، لیکن اس نے کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی. جس کا اس بندے نے حق مارا ہے وہ اپنے حقوق کا سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی عبادات اور نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دے گا. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں اب کوئی نیکی باقی نہ بچے گی، لیکن اہل حقوق ابھی بھی کھڑے ہوں گے، یا اللہ میرا حق بھی باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اٹھا کر پھر اس کے کھاتے میں ڈالے گا، یہاں تک کہ اس کے ذمہ نہ کوئی نیکی رہی، گناہوں کے انبار، اور اس کو اٹھا کے جہنم کی طرف پھینک دیا جائے گا. یعنی یہ وعید ہے احادیث میں مبارکہ میں ملتی ہے کہ یقیناً جس بندے نے ایسا عمل کیا اس کی عبادت، ریاضتیں، عبادتیں سب ضائع ہو جائیں گی، اس لیے کہ جب تک کہ اہل حق کو اس کا حق نہ دیا جائے اس بندے کے لیے کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی.